بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی غزنی کا سفیر راستے میں تھا کہ محمود کو انند پال کی بیجی ہوئی خوبصورت کنیزوں کا خیال آ گیا۔ پھر اس نے ایک رات تنہائی میں ان دونوں وشکنیوں کو طلب کر لیا۔ تم کون ہو اور یہاں کس مقصد کی تکمیل کے لیے آئی ہو؟ سلطان محمود کا لہجہ بڑا جارحانہ تھا۔ وشکنیوں نے آج بہت قریب سے والی غزنی کو دیکھا تھا۔ محمود کے جاہ و جلال نے زہریلی لڑکیوں کے دل پر لرزہ طاری کر دیا۔ وہ کانپتی ہوئی آوازوں میں بتانے لگی، ان کی آمد کا مقصد اس کی سوا کچھ نہیں کہ وہ اپنے رقص و موسیقی سے سلطان کا دل بہلا سکیں۔ تم جھوٹ بولتی ہو۔ محمود اچانک غضبناک نظر آنے لگا تھا۔ انند پال خوب جانتا ہے کہ رقص جنگ کے سوا ہمیں کوئی رقص پسند نہیں، اور شمشیروں کی جھنکار کے سوا کوئی ساز ہماری سماعت کو متاثر نہیں کر سکتا۔ وشکنیوں نے پھر وہی بہانہ تراشا، اگر تمہاری جگہ کوئی مرد ہوتا تو ہمارے قہر کے خوف سے اس کی زبان سینے میں چھپے ہوئے ایک ایک راز کو اگل چکی ہوتی، مگر کیا کریں کہ ہم تم جیسی مجبور و بےکس عورتوں پر جبر نہیں کر سکتے، اس لیے صبح ہی صبح غزنی کی حدود سے نکل جاؤ۔ محمود کے لہجے کی تپش آہستہ آہستہ کم ہوتی جا رہی تھی۔ ہمارے سپاہی تمہیں بحفاظت لاہور پہنچا دیں گے۔ جب تم انند پال کے سامنے جاؤ تو اس سے کہہ دینا کہ آپ کے اور سلطان کے مراتب میں بہت فرق ہے۔ اگر اسے اپنی غلامی کے اظہار کا اتنا ہی شوق ہے تو پھر ہمارے شایان شان کوئی تحفہ بھیجیں۔ افلاس اور مجبوریوں کی زنجیر میں جکڑی ہوئی کنیزیں ہمیں پسند نہیں۔ اتنا کہہ کر سلطان محمود نے اپنے خادم خاص کو آواز دی، جو تمام رات والی غزنی کی خوابگاہ کے دروازے پر پہرا دیا کرتا تھا۔ خادم خاص جب حاضر ہوا تو والی غزنی نے اسے حکم دیتے ہوئے کہا، ان کی جولیاں اشرفیوں سے بھر دو تاکہ انند پال کو ہماری بخشش و ثروت کا اندازہ ہو سکے۔ پھر جیسے ہی خادم خاص الٹے قدموں خوابگاہ سلطانی سے باہر نکلا، دونوں لڑکیاں سجدے میں گر کر رونے لگیں۔ سلطان، ہمیں اپنے قدموں میں جگہ دیجیے کہ ہم دنیا کی سب سے زیادہ مظلوم عورتیں ہیں۔ دونوں لڑکیاں بڑے جانگداز لہجے میں فریاد کر رہی تھی، ہماری زندگی ایک مہیب جنگل کے مانند ہے کہ اس سے کبھی کوئی مسافر نہیں گزرتا۔ ہم آرزوؤں کا ایک ایسا صحرا ہیں کہ جہاں کبھی کوئی بادل نہیں برسا۔ ہندوؤں کا وحشیانہ نظام ہمیں برسوں سے ایک گیلی لکڑی کی طرح سلگا رہا ہے۔ ہم نے اپنے آقاؤں سے ان کے رحم و کرم کی بھیک مانگی تھی کہ وہ ہمیں سوکھی گھاس کے مانند ایک مرتبہ جلا کر راکھ کر دیں، مگر وہ سنگ دل نہ ہماری آنکھوں سے بہتے ہوئے آنسوؤں کی دار دیکھتے ہیں اور نہ ہمارے ہونٹوں سے اٹھنے والی چیخیں سنتے ہیں۔ کچھ دن پہلے جب ہم نے غزنی کی زمین پر قدم رکھا تھا تو یوں محسوس ہوا جیسے کسی بے چین آتما کو مکتی حاصل ہو گئی ہو۔ ہم نے آپ کی مملکت میں داخل ہو کر پہلی مرتبہ کچھ خواب دیکھے تھے جو بچپن میں ہی ہم پر حرام کر دی گئی تھی۔ سلطان، آپ کو آپ کے خدا کا واسطہ ہمیں اس دوزخ کی طرف دوبارہ نہ بھیجیے کہ جہاں انسان دن رات جلتا ہی رہتا ہے اور ایک لمحے کے لیے بھی آگ کے عذاب سے نجات حاصل نہیں ہوتی۔ لاہور واپس بھیجنے سے تو کہیں بہتر ہے کہ آپ ہمارے قتل کا حکم جاری کر دیں یا پھر ایسی آگ بھڑکا دیں جس میں راجہ جے پال جل کر راکھ ہو گیا تھا۔ یہ آپ کا ہم پر سب سے بڑا احسان ہوگا۔ ہم ستم رسیدہ لڑکیاں آپ کی بخشی ہوئی موت کو انعام سمجھیں گی جو آج تک دنیا کے کسی حکمران نے اپنی کنیزوں کو نہیں دیا ہوگا۔ اے دیالو سلطان، ہمیں موت دیجیے، صرف موت، اور موت کے سوا کچھ نہیں۔ وشکنیوں کی فریاد اتنی لرزہ خیز تھی کہ والی غزنی سناٹے میں آ گیا۔ سیدھی کڑی ہو جاؤ اور اپنی روداد علم حرف بحرف بیان کرو۔ سلطان محمود کا لہجہ بدل گیا تھا اور آہنی اعصاب رکھنے والا فرمان روا کسی قدر مضطرب نظر آنے لگا تھا۔ وہ کون ستمگر ہے کہ جس کے مظالم کے خلاف تم ہمارے انصاف اور رحم کرم کو آواز دے رہی ہو؟ ہمیں بتاؤ کہ وہ جفاکار کون ہے اور اس نے تم مجبوروں کو کس کس طرح ستایا ہے۔ تم یقین رکھو کہ ہماری مملکت جبر و تشدد کی دھوپ میں جلنے والوں کے لیے سب سے محفوظ سائبان ہے۔ دونوں وشکنیاؤں نے بہتے آنسوؤں اور لرزتی آوازوں کے ساتھ اپنی نامراد زندگی کی المناک کہانی سنائی اور پھر یہ راز بھی فاش کر دیا کہ راجہ انند پال ان کے ذریعے والی غزنی کو ہلاک کرانا چاہتا تھا۔ لڑکیوں کی زبانی یہ عجیب انکشاف سن کر سلطان محمود حیرت زدہ رہ گیا۔ ناقابل یقین، ناقابل یقین۔ والی غزنی نے جوش اضطراب میں اپنی کرسی کے بازو پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا،
پھر فوراً ہی اس نے سردار امین الدین کو بھی اپنی خلوت گاہ میں طلب کر لیا۔ سردار امین الدین، غور سے سنو کہ یہ لڑکیاں کیا کہتی ہیں، ہمیں تو ان کی باتوں پر یقین نہیں آتا۔ سلطان، مجھے تو ان لڑکیوں کو دیکھتے ہی اننت پال کی نیت پر شک ہو گیا تھا، مگر میں یہ نہیں جانتا تھا کہ وہ مکار گیدڑ شیر غزنی پر یہ حربہ استعمال کرے گا۔ سردار امین الدین نے انتہائی نفرت آمیز لہجے میں کہا، یہ لڑکیاں حرف بحر سچ کہہ رہی ہیں، ان کی باتوں میں کوئی کھوٹ نہیں ہے۔ پھر اس نے باٹیا کے حاکم راجہ بجے راؤ کے بارے میں بھی جھوٹ کہا ہوگا۔ سلطان محمود کچھ سوچتے ہوئے بولا، کہیں اس طرح وہ حرام کار مجھے اور بجے راؤ کو لڑا کر خود تو کوئی سیاسی فائدہ حاصل کرنا نہیں چاہتا۔ کرسی کے دونوں بازوؤں پر والی غزنی کے ہاتھوں کی گرفت مضبوط ہو گئی تھی اور پیشانی پر کئی شکنیں ابھر آئی تھیں۔ اس نے اپنے خط میں لاہور آنے کی دعوت بھی دی تھی تاکہ اس کی رعایا ہمارا دیدار کر سکے۔ ہم اس کی یہ چال تو سمجھ گئے تھے کہ وہ بے مثال دعوت اور شاندار استقبال کے بہانے ہماری پشت پر وار کرنا چاہتا ہے، مگر ہم نے یہ نہیں سوچا تھا کہ وہ ان کنیزوں کے ذریعے بھی ایک عجیب و غریب چال چلے گا۔ یکایک والی غزنی کے چہرے پر آتش جلال بڑک اٹھی تھی۔ سردار امین الدین، کیا تمام برہمن اس قدر بدعہد اور وعدہ فراموش ہوتے ہیں؟ آنند پال کا باپ جے پال بھی اس طرح ہمارے پنجے جبروت کی زد میں آ جانے کے بعد لومڑیوں کی طرح شور مچا مچا کر ہمارے رحم و کرم کو آواز دیا کرتا تھا، اور جب ہم ترس کھا کر اسے چھوڑ دیا کرتے تھے تو وہ دوبارہ ہمارے خلاف سازشیں کرتا تھا۔ آنند پال بھی اسی قسم کی حرکتیں کر رہا ہے۔ اپنے خط میں وہ ہمارا سب سے زیادہ وفادار غلام نظر آتا ہے، مگر اس کا طرز عمل کیسا منافقانہ ہے، معاذ اللہ۔ پوری برہمن قوم بزدل ہے سلطان، سردار امین الدین نے نفرت آمیز لہجے میں کہا۔ جو لوگ دیوتاؤں کا نام لے کر صدیوں سے بھیک مانگ رہے ہیں اور جن کی گزر اوقات کا دار و مدار معصوم و بے خبر انسانوں کے صدقہ و خیرات پر ہے، ان سے جرأت و بے باکی اور شجاعت و مردانگی کی توقع کس طرح کی جا سکتی ہے؟ یہ میری ہی قوم تھی جس نے برہمن کو برہمن بنایا، ورنہ اس کے ہاتھوں میں ایک شکستہ کشکول اور ہونٹوں پر چند بجنوں کے سوا کیا تھا؟ کچھ بھی نہیں۔ برہمن کبھی مرد میدان نہیں ہوتا، وہ ہر آزمائش کے وقت میں اپنی عیاری سے تراشی ہوئی خندقوں کی پناہ ڈھونڈتا ہے۔ وہ اللہ کی مخلوق کے ذہنوں میں نفاق و انتشار کے بیج بوتا ہے اور پھر اسی تقسیم سے فائدہ اٹھا کر اقتدار و حکمرانی کی فصلیں کاٹتا ہے۔ راجہ اننت پال بھی اسی فریب کار نسل کا ایک نمائندہ ہے اور اس کے سارے اعمال برہمنی فطرت کے عین مطابق ہیں۔ اب اگر آپ جیسا زیرک اور ہوشمند فرمان رواں اننت پال کی باتوں پر اعتبار کرتا ہے تو مجھ جیسا کم فہم انسان۔ سردار امین الدین نے قصداً اپنی بات ادھوری چھوڑ دی تھی۔ سلطان محمود اپنے ایک جان نثار اور معتبر ساتھی کی باتوں پر مسکرانے لگا اور پھر یکایک وشکنائیوں سے مخاطب ہو کر بولا، اے ہندو سماج کی ستائی ہوئی مظلوم لڑکیوں، ہم نے تمہاری داستان علم اپنے کریمانہ جذبوں کی پوری توانائی کے ساتھ سنی۔ اب تم بتاؤ کہ والی غزنی تمہارے لیے کیا کر سکتا ہے؟ سلطان، ہمیں دیس میں قیام کی اجازت کے ساتھ اس عذابناک زندگی سے نجات دیں۔ دونوں زہریلی لڑکیوں نے بیک زبان کہا، بس ہماری یہی ایک خواہش ہے کہ ہم سانپوں کے بجائے آدم زاد بن جائیں۔ کاش کوئی آئے اور ہمارے جسموں سے یہ خوفناک زہر نچوڑ کر ہمیں دوبارہ انسان بنا دے۔ جی کہتے کہتے دونوں لڑکیاں ایک بار پھر رونے لگی تھیں۔ والی غزنی نے اسی وقت شاہی طبیب کو طلب کیا اور دونوں لڑکیوں کی عجیب بیماری کا حال سنا کر سوالیہ نظروں سے اس شخص کی طرف دیکھنے لگا جو علم طب میں یکتائے روزگار تھا۔ سلطان محترم، ایک طویل علاج کے بعد ان لڑکیوں کے جسم سے زہر کے اثرات ختم ہو جائیں گے، شاہی طبیب نے پر امید لہجے میں کہا۔ ہم تمہارے بہت شکر گزار ہوں گے، والی غزنی نے شاہی طبیب سے اس انداز میں کہا جیسے خود سلطان پر احسان عظیم کیا جا رہا ہو۔ پھر جب سلطان محمود نے وشکنیاؤں کی طرف دیکھا تو ان کی آنکھوں میں نئی زندگی کے خواب رقصاں تھے اور چہروں پر حیات نو کی سرخی ابھر آئی تھی۔ اس کے بعد محمود نے پنجاب کے راجہ کو ایک عجیب خط لکھا۔ آنند پال، ہمیں تمہاری غلامی کا یہ انداز بہت پسند آیا، اس لیے کہ ہم نے تمہاری غلامی کی صنعت پر دوہری مہر لگا دی ہے اور ہم نے آج تک یہ درجہ اپنی کسی غلام کو نہیں دیا۔ ہم عنقریب تمہیں اس طرح شرف ملاقات بخشیں گے کہ ہمارا یہ انداز کرم ہندوستان کی تاریخ کے سینے پر نقش ہو کر رہ جائے گا، اور ہم نے تمہاری بیجی ہوئی کنیزوں کو بھی قبول کر لیا۔ اگرچہ تمہارا یہ تحفہ ہمارے شایان شان نہیں تھا، لیکن اسے دیکھ کر یہ احساس ضرور ہوتا ہے
کہ تم ہماری نمک خواری کا حق ادا کرنے کی ایک ناکام سی کوشش کر رہے ہو۔ یہ بات کسی حد تک خوش آئین تو ہے مگر باعث طمانینت نہیں۔ تم شب و روز آئینے میں ہمارے بخشے ہوئے توقع غلامی کو دیکھا کرو، یہاں تک کہ تمہارے پراگندہ دل و دماغ اور وحشت زدہ روح بھی اس کے حلقہ اثر میں آ جائیں، پھر ہم تم سے راضی ہو جائیں گے۔ اور یاد رکھو اننت پال کہ تمہارے لیے ہماری رضا ہی سب کچھ ہے۔ جب میر منشی محمود کے الفاظ کرتاس پر منتقل کر چکا تو والی غزنی نے حکم دیا کہ مکتوب سلطانی کو بآواز بلند پڑھا جائے۔ اس سے پہلے کہ میر منشی کے ہونٹوں کو جنبش ہوتی، محمود سردار امین الدین سے مخاطب ہوا، سنو میرے بھائی امین الدین، غور سے سنو کہ ہم ایک عیار برہمن سے کس طرح ہم کلام ہوتے ہیں۔ پھر جب سردار امین الدین نے سلطان محمود کا خط سنا تو حیران رہ گیا۔ بظاہر والی غزنی کے الفاظ بہت سرد تھے مگر ان میں نفرت و قہر کا آتش فشاں چھپا ہوا تھا۔ آج اس پر یہ حقیقت ظاہر ہو گئی تھی کہ محمود شدید حالت غضب میں بھی اپنے حواس نہیں کھوتا۔ پہلے وہ دشمن کی کمزوریوں کا جائزہ لیتا ہے، پھر ماحول کے تقاضوں کے مطابق اپنے حریفوں پر اتنی بھرپور ضرب لگاتا ہے کہ وہ ٹوٹ کر بکھر جاتے ہیں، اور اگر اتفاق سے سنبھل بھی جائیں تو بس اس قدر کہ کسی اپاہج انسان کی طرح سانس لے سکیں۔ محمود پنجاب کے حکمران کے ساتھ بھی مستقبل میں ایسا ہی سلوک کرنے کا ارادہ رکھتا تھا مگر سلطانی سفیر کی واپسی نے والی غزنی کے قہر کے سیلاب کا رخ باٹیا کی طرف موڑ دیا۔ جب زبان بریدہ سفیر دربار میں داخل ہوا تو امراء سلطنت کو ایسا محسوس ہوا کہ قصر شاہی میں خوفناک زلزلہ آ گیا ہے جس کی شدت سے بام و در زمین بوس ہونے والے ہیں۔ تیری زبان کو کیا ہوا علیم الدین اجمی؟ محمود نے شرربار لہجے میں کہا اور اٹھ کر اپنی نشست پر کھڑا ہو گیا۔ علیم الدین اجمی تبریز کا رہنے والا ایک عالم و فاضل شخص تھا، اسے کئی زبانوں کے ساتھ سنسکرت پر عبور حاصل تھا۔ اسی وجہ سے والی غزنی نے باٹیا کی سفارت کی ذمہ داری اجمی کے سپرد کی تھی۔ علیم الدین کچھ دیر تک خاموش کھڑا رہا، پھر اس نے اپنی دستار کھولی اور اپنی کٹی ہوئی زبان سلطان کے قدموں میں رکھ دی۔ گوشت کا ایک ٹکڑا جو سوکھ کر خشک ہو گیا تھا اور جسے دیکھ کر کوئی شخص بھی نہیں کہہ سکتا تھا کہ یہ علیم الدین اجمی کی زبان ہے جس سے فصاحت و بلاغت کے دریا بہتے تھے۔ تمام درباری ایک ناقابل برداشت ہیجان میں مبتلا تھے۔ پھر جب اجمی نے ایک کاغذ پر تمام واقعہ لکھ کر سلطان کے خدمت میں پیش کیا اور بلند آواز نقیب نے اس عبارت کو سر دربار پڑھا تو حاضرین کے دماغ لو دینے لگے اور رگوں میں دوڑنے والا خون جل اٹھا۔ سلطان محمود کو کچھ دیر کے لیے سکتہ سا ہو گیا تھا۔ اجمی کے ساتھ پیش آنے والا واقعہ بہت دردناک اور لرزہ خیز تھا مگر امراء سلطنت نے اپنے فرمان روا کو ایسی حالت میں کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اہل دربار فی الوقت اجمی کے غم کو بھول کر والی غزنی کی متحیر آنکھوں اور دھواں چہرے کو دیکھنے لگے۔ بڑی سنگین صورتحال تھی۔ تمام اراکین حکومت اپنے سلطان کے مزاج سے آشنا تھے کہ محمود تو وہ مرد آہن تھا جو موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر مسکرایا کرتا تھا، مگر آج امیر غزنی کو یہ کیا ہو گیا تھا؟ پھر بہت آہستہ آہستہ محمود کے چہرے سے رنج و علم کا دھواں چٹھا اور سلطان کے جاہ و جلال کا حقیقی رنگ لوٹ آیا۔ اجمی، تیری زبان تو ہماری زبان تھی۔ والی غزنی کی پرہیبت آواز سے پورا دربار گونج اٹھا۔ علیم الدین، اس بد نصیب بجے راؤ نے تیری نہیں تیرے سلطان کی زبان کاٹی ہے۔ اب موج خوں باٹیا کے در و بام سے گزرے یا پورا شہر قبرستان میں تبدیل ہو جائے، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں۔ خداوند ذوالجلال کی قسم، میں اس سے کم پر راضی نہیں ہوں گا کہ بجے راؤ کا سر کاٹ کر میرے خدمت پہ پیش کر دیا جائے۔ اگر میرا کوئی جانباز اسے پابند سلاسل کر کے دربار غزنی تک پہنچائے تو یہ میری زندگی کا سب سے دل فریب منظر ہوگا۔ محمود کچھ لمحوں کے لیے خاموش ہو گیا، پھر اپنے سفیر سے دوبارہ مخاطب ہو کر بولا، علیم الدین اجمی، ہم تجھ سے راضی ہیں کہ تو نے سفارت کا حق ادا کر دیا۔ بے شک ہمارے کاندھوں پر تیری رفاقت و جانثاری کا بڑا بھاری بوجھ ہے، مگر ہم ان قریب اس بار گراں کو اتار دیں گے اور پھر تو کھلی آنکھوں سے دیکھ لے گا کہ سلطان محمود غزنوی اہل وفا کو کس طرح سرفراز کرتا ہے، اور تجھے اس بات پر بھی یقین آ جانا چاہیے کہ ہم اپنے جانثاروں کو زندگی کے پرخار راستے پر تنہا نہیں چھوڑ دیتے۔ تو زبان کٹ جانے کے بعد ہمارے حلقہ اعتبار میں بلند ترین درجے پر فائز ہو گیا ہے۔ اجمی، تجھے یہ نیا منصب مبارک ہو۔ سفیر علیم الدین اجمی کے زرد اور اداس چہرے پر خوشی کی ایک تیز لہر ابھری اور وہ احترام النصف قد تک خم ہو گیا۔ پھر کچھ دیر بعد دربار غزنی میں
سلطان محمود کا نیا فرمان گونجنے لگا، اپنے نیزوں اور شمشیروں کو چمکا لو کہ ہم نے بجے راؤ کی دعوت قبول کر لی ہے، وہ بہت جلد اپنی سپاہیوں کا گوشت اور خون ہماری ضیافت کے لیے پیش کرے گا۔ اگرچہ تمہاری شمشیروں کے شکم بھرے ہوئے ہیں اور نیزوں کی زبانیں سیراب ہو چکی ہیں، مگر اس بار ہم چاہتے ہیں کہ تم نافرمانوں اور بت پرستوں کے خون کا پورا سمندر پی جاؤ اور ایک قطرہ بھی پیاسی زمین کے لیے نہ چھوڑو، کہ یہ ہمارے جاہ و جلال اور شوق معرکہ آرائی کی توہین ہوگی۔ والی غزنی نے بڑے خوفناک انداز میں سلطنت باٹیا کے خلاف اعلان جنگ کر دیا تھا۔